امریکہ اور چائنا کی جانب سے ہونے والے ریسنٹ ڈائلاگ اس بات کا ثبوت ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی آنے والے دنوں میں بڑھے گی، اور یہ کشیدگی نہ صرف ان ممالک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ یہ سمجھا گیا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان حالات بہتر ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بالکل وہی رویہ اپنایا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اپنایا تھا، یعنی انہی پوائنٹس کو اس میٹنگ میں چھیڑا گیا جن پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا فوکس تھا، جس میں ہانگ کانگ میں ہونے والے پروٹیسٹ، تائیوان میں ہونے والی سیاسی سرگرمیاں اور چائنا کا اس میں کردار، اس کے علاوہ انڈو پیسفک میں چائنا کی بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو کنٹرول کرنا اور اس پر چائنا سے بات کرنا۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جنہیں چائنا اپنی ریڈ لائن سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ان پہ صرف چائنا کا ہی حق ہے کہ وہ بات کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پوائنٹ جو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی طرف سے چھیڑا گیا، وہ زنجیانگ پروونس میں ہونے والے ہیومن رائٹس وائلیشن تھی۔ چائنا نے ان تمام باتوں کا اسی وقت رسپانس دینا مناسب سمجھا اور امریکہ کو اس کا ہیومن رائٹس سے ریلیٹڈ ریکارڈ یاد کروایا۔ اس ضمن میں امریکہ میں رہنے والی منارٹیز پہ ہونے والے تشدد اور امریکہ کی طرف سے ان ممالک کو سپورٹ کرنا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، ان تمام پوائنٹس کو چائنا کی جانب سے ہائی لائٹ کیا گیا۔ تاہم حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کی آپس میں یہ ٹسل میڈیا نے ریکارڈ کی۔ اس سے پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں بھی کبھی ایسا مناظرہ سامنے نہ آیا، اور میڈیا کو دو جائنٹس کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو کور کرنے کی اس طرح اجازت نہ ملی۔ سب سے زیادہ حالات کی خرابی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں ہوئی، جس دوران ٹرمپ نے کرونا وائرس کو چائنیز وائرس بھی قرار دے دیا اور چائنا پہ مختلف قسم کی تجارتی پابندیاں لگائی۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ لبرل مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئی ہے اور چائنا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت حد تک بہتر ہوں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا فرسٹ امپریشن بہت برا گیا، نہ صرف چائنا میں بلکہ پوری دنیا میں، اور آنے والے ٹائم میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی مزید بڑھتی دیکھی جا رہی ہے۔ چائنا کی جانب سے اس سے پہلے ڈیفینسو پوزیشن پہ رہ کے کھیلا گیا، جبکہ اب چائنا اوفینسو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتا نظر آ رہا ہے، جس کی واضح مثال اس میٹنگ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا سو کالڈ کوآڈ گروپ کو سپورٹ کرنا چائنا کو بالکل پسند نہیں، کیونکہ یہ وہ گروپ ہے جس میں امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان شامل ہیں، اور یہ ممالک چائنا کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ اس گروپ کو بنانے کا مقصد سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات کو دیکھنا ہے، اور یہ معاملات خاص طور پر پیسفک اوشن میں ہونے والی چائنیز ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ جب چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، سب سے زیادہ وہ ممالک متاثر ہوں گے جو ڈیولپنگ ہیں اور ان دونوں ممالک پہ انحصار کرتے ہیں۔ چائنا اب مزید پریشر برداشت نہیں کرے گا اور اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے فوری رسپانس کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن چائنا سے اپنے تعلقات مزید خراب کرنا چاہتی ہے یا بہتری کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا۔